मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम फ़रख, आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज हम बात कर रहे हैं हमारी जो सीरीज़ है द लाइट ऑफ होली बाइबल, इसकी सीरीज़ का आज लास्ट टॉपिक है मुकाशफा की किताब। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उस दौर में लिखा गया जब मसीह यीशु मसीह को खुदा मानने और इस पर ईमान लाने की वजह से मुसीबतों का शिकार थे। मुसन्नफ़ का ख़ास मकसद अपने कायरीन को हौसला देना, उम्मीद दिलाना और उभारना है कि वो ऐसे हालात में भी, मुसीबतों और मुश्किलात के हालात में भी वो वफादार रहे। किताब का अक्सर व बेशतर हिस्सा जो है मुकाशफाओं पर और रोयाओं पर मुश्तमिल है जो उस वक्त अस्तारती ज़ुबान में पेश किए गए। उस वक्त के उस ज़माने के मसीही जो थे इस ज़बान को, इस अंदाज़े बयान को समझते थे, लेकिन बाकी सब के लिए ये पुरस्रार बातें थी। जिस तरह साजीना में सूती, हमांगी और मज़नियत और राग को बार बार दोहराया जाता है, इसी तरह इस किताब में रोयाओं के सिलसिले को बार बार दोहराया गया है। अगरचे इस किताब की तफसीर, तशरीह और तफसीलात में इख्तलाफ राय पाया जाता है, तो भी इस किताब का मरकज़ी मजमून ये है कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अपने दुश्मनों को हतमी शिकस्त देगा और उसके वफादार लोग ने आसमान और ज़मीन की बरकतों से माला माल होंगे। बाइबल में कुल 66 बुक्स हैं। ये 2 ज़ुबानों में लिखी गई, पुराना अहदनामा अब्रानी ज़ुबान में और नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में। पुराने अहदनामे के हिस्से में तौरात की 5 किताबें, तारीख की 12 किताबें, नज़्म की 6 किताबें और नबूवत की 16 किताबें हैं। नए अहदनामे के हिस्से में अनाजील 4 है, तारीख की 1 किताब है, खतूत 21 है और नबूवत की 1 किताब है। आज हम बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा किताब पर हैं। आज हम नबूवत की किताब मुकाशफा के बारे में पढ़ेंगे। मुबारक हैं वो लोग जो इस किताब का मुतालिया करते हैं, इसको पढ़ते हैं। हम अक्सर औक़ात इस किताब को पढ़ने से घबराते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, मगर ये मुसीबत ज़दा मसीहियों के लिए बरकत और तसल्ली का बायस है। ये मुसीबत ज़दा मसीहियों की पसंदीदा किताब है। मुकाशफा की किताब, जैसे कि मैंने कहा, मुसीबत ज़दा मसीहियों की पसंदीदा किताब है। इस किताब को लिखने वाला, इसका मुसन्नफ़ यूहन्ना आरिफ जब इस किताब को लिख रहा था तो वो भी इस वक्त कैद की मुसीबत उठा रहा था। इस पर ईमान लाने वाले सजाए भुगत रहे थे क्योंकि उन्होंने रोमी शहनशाहों को खुदा मानने से इनकार कर दिया था। मुकाशफा की किताब मुसीबत ज़दा मसीहियों के लिए बरकत और तसल्ली का बायस है। आपको याद होगा कि चाइना की कलीसिया कम्युनिस्ट की दौरे हुकूमत में बहुत सी मुश्किलात और मुसीबतों का शिकार रही है। बहुत सारे पादरी साहबान को कैद में डाल दिया गया। अक्सर लोग छुप छुप कर मिलते और इबादत करते थे। एक गैर मुल्की पादरी ने किसी भी तरह कोशिश करके इनसे मुलाकात की कोशिश की और इनसे मिला और इनसे पूछा कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि हमारी पसंदीदा किताब मुकाशफा की किताब है। अगर आपको भी कभी पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे मुश्किल तरीन हालात से गुजरना पड़े तो आप भी, मुझे यकीन है कि आपके लिए मुकाशफा की किताब बरकत और तसल्ली का बायस साबित होगी। हम देखेंगे कि मुकाशफा में अलामती ज़ुबानें इस्तेमाल हुई हैं। मुकाशफा की अलामती ज़ुबानें, अलामती ज़ुबानें ऐसी ज़ुबान हैं जैसे कि जिसमें मिसालें, निशान और तशबीहात शामिल हैं। अलामत का मतलब निशान है, जैसे कि किसी सियासी पार्टी को इंतखाबात के दिनों में कोई इंतखाबी निशान दिया जाता है, जैसे कि शेर, घोड़ा या साइकिल वगैरह। ये निशान इन पार्टियों की अलामत कहलाते हैं। इसी तरह मुकाशफा की किताब में शेर, घोड़ा और चिरागदान जैसी अलामतें इस्तेमाल की गई हैं। मुकाशफा की किताब मुश्किल क्योंकि इसकी ज़ुबान जो है बाइबल की दूसरी किताबों से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसमें अलामती ज़ुबानें इस्तेमाल हुई हैं। इस लिहाज से इस पर एक फ़िल्म बन सकती है, एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म, क्योंकि मुसन्निफ़ ने वही कुछ बयान किया है जो कुछ उसने सुना है और रोया में देखा है। इस तरह इसमें जिस तरह फ़िल्म में मंज़र जल्दी जल्दी तब्दील हो जाते हैं, इसमें भी मंज़र तब्दील होते हैं, कभी अच्छे मनाज़र और कभी दुख और मुसीबत के मनाज़र।
ابھی اچھے لوگ جو ہیں وہ شیطان اور برے لوگوں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں اور آخر کار جو ہے شیطان لوگ وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے مصنف یوحنا نے جو کچھ دیکھا سنا اس نے وہ لکھا اور بیان کیا، وہ اپنے مناظر کو بیان کرتا ہے۔ آپ بھی ایسے مناظر دیکھ سکتے ہیں اور ان کو بیان کر سکتے ہیں، جیسے کہ یوحنا عارف نے اپنے مناظر میں یا اپنی رویا میں دیکھا کہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا۔ اب آپ بھی اس تصویر کو اپنے ذہن میں لائیں اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ یسوع مسیح کا جلال اتنا عظیم ہے کہ وہ عام لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، اور اس لیے اس کے ظہور کو علامتوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ علامتی زبانیں، علامتیں اور نشان استعمال ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کا لفظی مطلب نہیں لینا چاہیے اور اس کے مفہوم کے لیے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مثال کے طور پر جیسے 7 کا عدد ہے، 7 کا عدد اکثر کاملیت کا عدد سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ 7 کلیسیائیں، 7 مہریں، 7 سینگ، 7 نرسنگے، 7 نشان، 7 پہاڑ اور 7 آفتیں، 7 آفتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بے شمار علامتیں جو ہیں وہ پرانے عہد نامے سے لی گئی ہیں، اس لیے مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے پرانے عہد نامے کی نبوت کی کتابیں جو ہیں مکاشفہ کی اس کتاب کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مکاشفہ کی کتاب کا پیغام کیا ہے۔ مکاشفہ کا پیغام، مکاشفہ کی کتاب پرانے عہد نامے کی نبوت کی کتابوں کی مانند ہے۔ مکاشفہ کی کتاب دانیل کی کتاب کی مانند ہے۔ دانیل کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب دونوں کا خاص معنی صرف ایک ہی ہے کہ سب کچھ مسیح کے اختیار میں ہے۔ مسیحی، غیر مسیحی، شیطان، فرشتے، ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا، یعنی ظالم حکومتیں آئیں گی، ظالم بادشاہ ہوں گے، شیطانی حکومتیں قائم ہوں گی، جو خدا کی مخالفت کریں گے اور اس کے ماننے والے لوگوں کو ستائیں گے۔ اور جبکہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے تو آخر میں خدا اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اپنے لوگوں کو آسمان جنت میں پہنچائے گا۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب مصیبت اٹھانے والے مسیحیوں کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں خدا کے تخت کا ذکر 40 دفعہ آیا ہے۔ اس تخت کی علامت یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ یسوع کو ایک فتح مند شیر اور ایک ذبح کیے ہوئے برے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ اس نے فتح اپنی قربانی دے کر حاصل کی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 7 اور 8 آیت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان آیتوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن 4 جاندار اور 24 بزرگوں سے کیا مراد ہے، لیکن آپ اس کی تفصیل کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اس کے منظر کو اپنے ذہن میں لائیں تو آسمان پر حمد و ستائش کرتے ہوئے آپ کو خدا کا برہ یعنی مسیح خداوند ہے۔ حمد اس طرح پھیلتی ہے جیسے پانی پر لہریں۔ ایک لہر 4 جاندار اور 24 بزرگوں کی طرف سے آئی ہے۔ وہ اس طرح یسوع کی حمد و ستائش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس قربانی کے ذریعے نجات حاصل کی ہے اور اس نے ان کو سب قوموں میں سے بلایا ہے، ان کو بادشاہی میں شامل کیا ہے اور ان کو کاہن بنایا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی حمد و ستائش سب مخلوقات مل کر کرتی ہے اور ہر ایک چیز خدا کے اختیار میں ہے، یہاں تک کہ آفتیں، جنگیں اور کال سبھی کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ شیطان خدا کا مقابلہ کرے گا اور اس کے چنے ہوئے لوگوں کو ستائے گا اور پوری کوشش کرے گا ان کو تنگ کرنے کی، لیکن خدا شیطان اور اس کے پیروکاروں کو مختلف سزائیں دے کر تباہ و برباد کر دے گا، قدم با قدم ان کو سزا دے گا۔ آسمان، جنت کس طرح کا ہوگا؟ جنت کس طرح کی ہوگی؟ اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ جنت کس طرح ہوگی، اور اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جنت ایک باغ کی طرح ہوگی، وہاں مزے مزے کے پھل ہوں گے،
وہاں لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ہوں گی، مگر بائبل میں اس کے بارے میں بیان بہت مختلف ہے۔ جنت خدا کا خیمے کا نشان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ کے دور میں خدا اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے ان کے خیمے میں آتا تھا، جو ان کے ڈیرے کے بیچ میں تھا۔ خدا خیمے کے نشان کی مانند وہ ہمارے خیمے میں بھی آئے گا، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک بات کی توقع کی جا سکتی ہے آسمان پر، جنت میں، کہ وہاں دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی، وہاں دکھ اور تکلیف سے نجات ہوگی، اور یہ نجات کا تیسرا مرحلہ ہوگا جس کے بارے میں یسایہ نبی نے پہلے سے پیش گوئی کر دی ہے۔ نجات کا تیسرا قدم دکھ اور موت سے نجات ہوگی۔ خدا ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم ہوگا، نہ آہ و نالہ ہوگا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند آپ سب کو آج کے اس لیسن کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آمین۔ آئے ہم سب آج کے اس لیسن کے لیے دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس لیسن کے لیے، جس سے ہمیں تیرا کلام سیکھنے کا موقع ملا۔ اے خداوند، جتنے لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا، تو ایک ایک جان کو برکت دینا اور کلام کو سن کر عمل کرنے والا بنانا، اپنی زندگی میں استعمال کرنے والا بنا۔ اس کلام کا ایک ایک لفظ سننے والوں کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ اس کلام کا ایک ایک لفظ ان کے لیے برکت اور تسلی کا باعث ثابت ہو۔ اے خداوند، تو ہمیں اپنے خیمہ گاہ میں آنے کا فضل بخش۔ تو ہمارے درمیان حاضر ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کا فضل بخش۔ نجات کے اس تیسرے قدم میں شامل ہونے کا فضل بخش۔ اس آسمانی گھر میں رہنے کا فضل بخش جہاں دکھ اور موت سے نجات ہو۔ خداوند خدا، تیرے ہی نام کی تعریف ہو۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کا نام لے کر، آمین۔